نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ میں جب بھی کوئی بڑا کام کرنا شروع کرتا ہوں، دنیاوی لحاظ سے بڑا کام، تو اس کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ میرا وہ کام یا تو شروع ہی نہیں ہوتا یا درمیان میں ہی ختم ہو جاتا ہے، مکمل کبھی نہیں ہو پاتا۔ تو اس سلسلے میں کیا کروں؟ پہلی بات تو یہ، جب کام شروع کرنا ہو تو 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ، اگر یہ کام میری دنیا کی زندگی کے لیے، میری معاش کے لیے، میری آخرت کے لیے اور میرے دین کے لیے اگر بہتر ہے، اللہ اس کے اندر برکت فرما اور اس میں آسانی پیدا فرما، اور اگر یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے تو جو چیز اللہ بہتر ہے وہ چیز مجھے عطا فرما تاکہ میں وہ چیز کر سکوں، وہ کام میں کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ سے دعا مانگ لیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں میں ایک عرض کرتا چلوں کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں رجحان ہے کہ ہم کوئی بھی اس طرح کا کام شروع کرنے والے ہوں، ہم اس کی بہت زیادہ تشہیر کرتے ہیں۔ لوگوں کو بتایا میں فلاں کام کرنے لگا ہوں، میں فلاں کام کر، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے حلقہ کے اندر جن لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں ان میں شاید کوئی حاسد بھی ہو آپ کا، اور حسد کی بنیاد پر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، نہیں تو نظر بھی لگ سکتی ہے، اگر جادو کوئی نہیں بھی کرتا تو نظر بھی لگ سکتی ہے، برحق ہے۔ تو لہٰذا کوشش اس بات کی کریں کہ جو بھی کوئی اپنی زندگی کا بڑا کام کرنے لگیں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگیں، کوئی بڑا معاملہ ہو تو کم از کم اس کو مخفی رکھا کریں۔ ہر کسی کو بتاتے رہنا، ہر طرف ڈھنڈورا پیٹتے رہنا، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخفی انداز کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کیا کرو۔ یہ نہیں کہ انسان اس کو تشہیر اس کی شروع کر دے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سند کے لحاظ سے یہ صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مخفی انداز میں، چھپا کر، خاموشی کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کیا کرو، کیونکہ ہر خوشحال آدمی سے حسد کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا یہ معاشرہ، جس معاشرے میں میں اور آپ رہتے ہیں، ہر شخص اسی طرف اس کی کوشش ہے کہ اگر مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، فلاں کو نہ ملے، اسی بنیاد پر حسد ہوتا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر ہم حسد کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، اور دوسروں کے جو ہمیں کام نظر آ رہے ہوتے ہیں ہم ان کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں سب سے پہلی بات اللہ سے دعا مانگی جائے، اس کے بعد اپنی، اگر آپ کو استطاعت ہے، استطاعت کے مطابق کوئی چیز صدقہ کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اگر اس میں کوئی پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بچا لے گا۔ اور سب سے اہم بات، کوئی بھی زندگی کا اس طرح کا معاملہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی تشہیر نہ کریں، مخفی انداز میں وہ کام پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جب کام ہو جائے گا پھر ہر کوئی دیکھ لے گا، لیکن اس کی پہلے تشہیر نہ کریں، اس کو ہر طرف مشہور نہ کریں، مخفی انداز میں اس کو مکمل کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کے اندر برکت بھی فرما دیں گے اور اس کو مکمل بھی فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔